الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي ثلاث لا تؤخرها، الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفءا، كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، سن 2 ہجری کے اہم واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جب مدینہ منورہ آئے تو دوسرے سال میں جو اہم واقعات پیش آئے اس کا ذکر ہو رہا ہے. سن 2 ہجری میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو جنتی عورتوں کے سردار ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی ہیں، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سن 2 ہجری میں ہوا. اب دیکھیں نکاح کیسے ہوتا ہے، سنت طریقہ نکاح کا کیا ہے. عام طور پر ہم لوگ زبان سے کہتے تو ہیں سنت طریقے پر نکاح کرنا ہے، زبان سے رٹ لگاتے ہیں، لیکن ہمیں سنت طریقہ سیکھنا پڑے گا خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل بذات خود کر کے دکھایا. خود اپنے بھی نکاح کیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے بھی نکاح کیے اور نکاح کر کے بتلا دیا کہ نکاح کیسے کیا جاتا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر تقریباً 15 یا 15.5 سال تھی سن 2 ہجری میں. تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں ہے کہ منع کر دیا کہ نہیں تمہاری عمر زیادہ ہے، یا بعض روایتوں میں ہے کہ ٹال دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے جواب کا انتظار ہے، میں اللہ سے مشورہ استخارہ کر رہا ہوں، وحی آئے گی اللہ کی طرف سے بتلایا جائے گا تب میں کوئی جواب دے سکتا ہوں. اور بھی بہت سارے لوگوں نے پیغام دیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے، کیونکہ اتنی مبارک خاتون ہیں، وہ جنتی عورتوں کے سردار، کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ ان سے نکاح ہو اس زمانے میں صحابہ کرام کی. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی پیغام دیا، لیکن وہی جواب جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ملا. تو اب یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو ہمیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے نکاح کی اجازت نہیں دی ہے، تمہارے لیے اچھا موقع ہے، تم جا کر نکاح کی درخواست کرو، تم خود رشتہ مانگو. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں رشتہ لے کر گئے. بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ گئے لیکن شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکے، ویسے ہی واپس آ گئے. پھر دوسری مرتبہ گئے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھ لیا کہ کچھ کام ہے، کس لیے یہاں پر آئے، کوئی مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، فاطمہ رضی اللہ عنہا سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے
کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی تھی. وحی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چناؤ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کہہ دیا. کتنی آسانی سے منگنی ہو گئی. آج کل منگنیوں پر کیا 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 جاتا ہے، کتنے دن اور کتنے پیسے اور کتنی ساری رسومات کی جاتی ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یہ منگنی ہے. ایک لڑکا خود جا کر لڑکی کا ہاتھ مانگ رہا ہے، رشتہ مانگ رہا ہے، اور لڑکے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں اور وہ ہاں کہہ دیتے ہیں. یہ ہو گئی منگنی. نہ اس میں کچھ کھانا پکا، نہ رشتہ دار جمع ہوئے، نہ فلاں کا آنا ضروری ہے، نہ فلاں کا آنا ضروری ہے. یہ اس قسم کی آوازیں لگی، کچھ بھی نہیں ہوا. بس لڑکا ہے اور لڑکی کے والد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور منگنی ہو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ کیونکہ اسلام میں شادی پر کوئی خرچہ نہیں ہے سوائے مہر اور ولیمے کے، اور یہ دونوں بھی لڑکے والوں پر. لڑکی والوں پر اسلامی اعتبار سے کوئی خرچ نہیں. لڑکے والوں پر یہ دو، مہر کا خرچہ ہے اور ولیمے کا خرچہ ہے بس. باقی لڑکی والوں پر اسلامی اعتبار سے کوئی خرچ نہیں. جتنا خرچ آج ہم کرتے ہیں یہ سب رسم و رواج ہے، یہ معاشرے کا پریشر ہے، معاشرے کا دباؤ ہے، اور نعوذ باللہ معاشرے کا اتنا سارا دباؤ ہے ہمارے اوپر کہ وہ سنت پر بھی بھاری پڑ جاتا ہے. سماج کا دباؤ، خاندان کا پریشر، دباؤ، یہ سنت پر بھی نعوذ باللہ بھاری پڑ جاتا ہے، اور ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور معاشرے کے دباؤ میں آ کر فضول خرچیاں کرتے ہیں، اور خود بھی ٹینشن میں آتے ہیں اور شادی کو بھی بے برکتی بنا دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب اس میں رسم و رواج کا زیادہ ہو، رسم و رواج شادی میں زیادہ ہوں گے، سنت طریقے سے ہٹ کر ہوگی، تو اس سے برکت ختم ہو جائے گی. شادی کا جو فائدہ ہے وہ نہیں ہوگا. پھر آگے چل کر وہ شادی میں جو ہوگا طلاق تک بات پہنچے گی، یا اس سے اور آگے خودکشی تک بات پہنچے گی. یہ سب چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اسلام میں شادی کے لیے صرف دو خرچے ہیں، مہر کا اور ولیمے کا، اور وہ دونوں بھی خرچے کس پر ہیں؟ لڑکے والوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مہر کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے. کہا اچھا تمہارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ کہا میرے پاس ایک اونٹنی ہے سواری جو کام آتی ہے مجھے، کبھی گھریلو کام، کبھی کچھ اور کام، کبھی کمانے کے لیے اسی پر جاتا ہوں، پانی لانے کے لیے. تو کہا یہ تو ضرورت کی چیز ہے، اس کو چھوڑ دو. اس کے علاوہ کہا میرے پاس تلوار ہے. تو کہا نہیں، تلوار تو مجاہد کی شان ہے، مسلمان کی شان ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، یہ ضروری چیز ہے. کہا اچھا اس کے علاوہ؟ کہا زرہ ہے، لوہے کے کپڑے جو پہنے جاتے ہیں، لوہے کی ٹوپی یا لوہے کا جو لباس لڑائی کے دوران پہنا جاتا ہے تاکہ دشمن کا تیر اور تلوار، دشمن کا وار جسم پر نہ لگے، اس کو کہتے ہیں زرہ. تو کہا زرہ ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ضرورت کی چیز ہے لیکن ابھی اتنی ضروری نہیں ہے، اس کو بیچ دو، اس کو بیچ دو، اور اس سے مہر کا بھی انتظام کرو اور گھر کے جو بھی خرچے ہیں اور ولیمے وغیرہ کا سارا انتظام. حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ سب انتظار میں ہیں کہ حضرت علی کو انہوں نے بھیجا ہے رشتہ لینے کے لیے. تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا رشتہ تو ہو گیا لیکن اب مہر کا مسئلہ ہے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ زرہ بیچ کر اپنے شادی کا خرچ پورا کرو. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زرہ خریدنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہر ایسے اہم موقع پر اللہ رب العزت کی توفیق سے خرچ کرتے تھے، اور دیکھیں کتنی بڑی بڑی سعادتیں انہوں نے پیسے خرچ کر کے حاصل کریں. صحیح جگہ پر جو انسان پیسہ خرچ کرے تو وہ مالدار آدمی بھی آخرت کے درجوں میں، جنت کے درجوں میں پیچھے نہیں رہتا. شرط یہ ہے کہ اس کے مال خرچ کرنے کا طریقہ صحیح ہو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حالانکہ کتنے مالدار ہیں لیکن پیسے خرچ کر کے صحیح جگہ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا میں پیسے خرچ کر کے انہوں نے کتنے اونچے اونچے درجات حاصل کیے. اب یہاں پر بھی پیسے خرچ کرنے کا مسئلہ
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زیرہ میں خرید لیتا ہوں. زیرہ خرید لی انہوں نے 400 یا 480 درہم میں، 480 درہم میں زیرہ خرید لی. اور جیسے ہی زیرہ حوالے ہو گئی، پیسے گن کر ان کے حوالے کر دیے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر زیرہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لو یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. سبحان اللہ، پورا شادی کا خرچہ گویا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ادا ہوا. پورا شادی کا خرچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیا گویا کہ زیرہ بھی ہدیہ میں دے دی اور 480 درہم بھی دے دیے، جس سے شادی کا خرچہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ زیرہ لے کر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایتوں میں ہے کہ فوراً، بعض روایتوں میں ہے کہ 4 مہینے کے بعد، نکاح تو فوراً ہو گیا، بعض روایتوں میں ہے کہ 4 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ فوراً رخصتی ہو گئی. لیکن رخصتی بھی کیسی ہوئی؟ کتنی آسانی کے ساتھ، کتنی آسانی کے ساتھ. آج کل بارات لے کر جاتے ہیں گاڑیاں بھر بھر کر، اور لڑکی والوں کو گویا نچوڑ دیتے ہیں. بیچارہ کما کما کر تھک جاتا ہے. ایک بیٹی کی شادی کا خرچ پورا کرنے کے لیے اس کو زندگی بھر کمانا ہے. اسی لیے پھر لوگ بیٹی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کو رسم و رواج نے اتنا لاچار اور مجبور کر دیا ہے. تو وہاں دیکھیں، بارات جب نکاح ہو گیا اور رخصت کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن رضی اللہ عنہ، صرف ایک باندی ہیں، جو کوئی بہت بڑی عورت نہیں کہ مدینے کی سب سے خوبصورت اور سب سے مالدار عورت کو لاؤ، آج جنتی عورتوں کی سردار کی رخصتی ہے، اس کے ذریعے سے رخصت کیا جائے گا. نہیں، کتنی سادگی ہے، کتنی سادگی کے ساتھ. ام ایمن رضی اللہ عنہ جو باندی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی باندی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تربیت میں، پرورش میں ان کا ہاتھ ہے. پھر وہ ہجرت کر کے بھی مدینہ آ گئی، اور پھر یہاں پر ان کا حضرت زید رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تھا. خیر، لیکن ایک باندی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے، کوئی مالدار عورت نہیں، کوئی بڑی ملکہ نہیں، کوئی بہت خوبصورت عورت نہیں ہے. باندی کے ذریعے سے بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو جا کر علی کے گھر چھوڑ کر آ جاؤ. اتنی آسانی کے ساتھ بارات کیے. بس دو عورتیں، ایک خود دلہن ہے اور ایک اس کے ساتھ ایک عورت ہے، یہ دونوں، یہ بارات ہے. نہ کوئی خرچہ ہے، نہ گاڑیوں کا خرچہ، نہ گھوڑوں کا خرچہ، نہ اور کوئی خرچہ ہے. یہ بارات چلی. دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. گھر پہنچ گئی. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نکلتے وقت وصیت کر لی تھی کہ عشاء کے بعد میں آؤں گا، عشاء کے بعد میں تمہارے گھر آؤں گا، جب تک تم دونوں آپس میں ملاقات مت کرنا. عشاء کی نماز ہوئی. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور گھر جانے کے بعد اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اور پانی کے اندر اپنا مبارک تھوک، مبارک لعاب اس کے اندر ڈالا. اس کے اوپر بعض روایتوں میں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا، اور وہ پانی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر، ان کے کندھوں پر، سینے پر چھڑکا، پھر پیچھے پیٹھ پر، دونوں کندھوں پر چھڑکا، اور کہا کہ یہ پانی تم پی لو. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم بھی ایک پیالہ پانی لاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک پیالہ پانی لے کر حاضر ہوئے، تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اپنا مبارک تھوک ڈالا، اس میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو صورتیں پڑھ کر دم کی، اور وہ پانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی منہ پر، چہرے پر اور سینے پر چھڑکا، پیچھے کندھوں پر چھڑکا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے دعا کی اللہ سے کہ اللہ میں ان کو، ان کی اولادوں کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں. اس طریقے سے یہ نکاح ہوا. کتنی آسانی سے نکاح ہو گیا، ولیمہ ہو گیا. اسی لیے آج کل جتنے جو واقعات ہمیں سننے میں آ رہے ہیں مسلمان لڑکیوں کے غیر مسلموں کے ساتھ، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، شادی کر رہی ہیں. یہ مضمون بہت زیادہ چل رہا ہے. بہت ساری وجوہات علماء بیان کر رہے ہیں. اس میں سے ایک تو بچپن سے صحیح تعلیم اور تربیت کا نہ ہونا ہے.
بچپن سے ایمانی اخلاقی تعلیم اور تربیت لڑکا اور لڑکی دونوں کی ہونی چاہیے. بچپن سے ان کی ایمانی اور اخلاقی تربیت، ایمان کی اہمیت بتلائی جائے، ایمان جن چیزوں پر ضروری ہے ان کا تعارف کروایا جائے، بار بار ان کا تذکرہ کیا جائے. اخلاقی اچھی عادتیں لڑکا اور لڑکی دونوں کو بچپن سے سکھائی جائیں. یہ ہے ایمانی اور اخلاقی تربیت. دونوں کو معلوم ہو کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، دین کتنی قیمتی چیز ہے، اسلام کتنی قیمتی چیز ہے، قرآن کتنی قیمتی چیز ہے، دین کے اعمال کتنی قیمتی. یہ ہر لڑکا اور لڑکی کو بچپن سے معلوم ہونے چاہیے. اس کی اہمیت شاید ہی ہم میں سے کوئی ہوگا جو یہ چیز گھر میں ہم تذکرہ کرتے ہوں، یہ چیز بتلاتے ہوں. سالوں گزر جاتے ہیں، کچھ بھی ہم اس بارے میں تفصیل نہیں بتلاتے. ہاں زبان سے ہو سکتا ہے کہہ دے نماز پڑھ لو، یہ کر لو، لیکن اس کی پوری تفصیل بیوی کو، بچوں کو، یہ کون؟ مرد کی خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتلائے. اگر وہ جاہل ہے، اتنی چیزیں نہیں بتلا سکتا، تو علماء کی کتابیں ہیں. یا آج کے زمانے میں تو اتنا آسان ہے، ہر جاہل سے جاہل سارے معتبر علماء جتنے معتبر علماء ہیں ان کے بیانات موجود ہیں. کم سے کم بیان تو سنوا سکتے ہیں گھر میں بیانات تو سنوا سکتے ہیں. چلو تمہیں پڑھنا نہیں آتا، خود کو علم نہیں ہے یا خود کو پڑھنا نہیں آتا، نہ اردو آتی ہے، نہ ہندی آتی ہے، نہ انگلش آتی ہے، سننا تو آتا ہے، سنانا تو آتا ہے، کہ یہ بھی نہیں آتا. کتنی لاپرواہی. ہر معتبر علماء کے سارے ہر ٹاپک پر بیانات موجود ہیں، آڈیو میں، ویڈیو میں. اسلامی عقائد کیا ہے؟ عقائد کی پوری سیریز ہے علماء کی. پورے جن چیزوں پر عقیدہ اور ایمان رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس میں اگر عقیدے میں کسی چیز میں گڑبڑ ہو جائے تو سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں. اس پر مسلسل علماء کے مستقل بیانات ہے، پوری سیریز. یہ سلسلہ وار ہم گھر والوں کو سنائیں کہ ان چیزوں پر عقیدہ ضروری ہے. اس میں سے یہ بھی ایک ہے کہ غیر مسلم سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو. یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اور نکاح ہوتے ہی فوراً وہ کافر ہو جائے. مسلمان لڑکے نے غیر مسلم لڑکی سے نکاح کیا یا لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے نکاح کیا، اسی وقت کافر ہو. عقیدے کی چیز ہے یہ. قرآن کی آیت ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے. کہ قرآن کے دوسرے پارے کی آیتیں ہیں. اللہ کا صاف حکم ہے کہ مومن مرد مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، مومنہ لڑکی مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. قرآن کا حکم ہے. اب جب لڑکا یا لڑکی کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ قرآن کے اس حکم کو نعوذ باللہ سراسر وہ انکار کر رہے ہیں، نہیں مانتے ہو. تو قرآن کے حکم کو نہیں مانے، اسی وقت کافر ہو گئے. تو یہ عقیدے کم سے کم اگر ہم خود نہیں بتلا سکتے، خود کے پاس اتنا علم نہیں ہے، یا کتاب پڑھ کر نہیں سنا سکتے، تو بیان تو سنا سکتے. تو بچپن سے بچوں کی، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی ایمانی اور اخلاقی تربیت کی جائے. ایمانی اور اخلاقی تربیت کی جائے. عقیدے سارے بتلائے جائیں، کن کن چیزوں پر ایمان اور عقیدہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے. اس میں کمی بالکل شریعت کو برداشت نہیں. اعمال میں، نمازوں میں اور دوسرے اعمال کتنے بھی بڑے ہوں، اس میں کمی کوتاہی ہو، معافی مانگ لے آدمی، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. لیکن عقیدے کی خرابی، ایمان میں خرابی، یہ بالکل برداشت نہیں. اس سے آدمی دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. اس لیے یہ چیزیں بتلانا ضروری ہے بچوں کو بچپن سے. تو ایمانی اور اخلاقی تربیت نہیں ہونے کی وجہ سے یہ لڑکیاں شادی کر رہی ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے اتنا. تو ایمانی اور اخلاقی تربیت کی جائے، دین کا علم ان کو بتلایا جائے. دوسری بات، ایک اور وجہ، وقت پر شادی نہ کرنا. لڑکیوں کی خاص طور سے، اور لڑکے بھی ہیں اس میں، وقت پر شادی نہ کرنا. اس کی وجہ سے بھی یہ ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہی کہا، ترمذی شریف میں، 3 چیزوں کو بالکل مؤخر نہ کرو. یا علی 3 لا تؤخرها. اے علی 3 چیزوں کو ٹالو مت، ڈیلے مت کرو، تاخیر مت کرو اس میں.
الصلاۃ اذا آنت، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، نماز جب اس کا وقت ہو جائے فوراً پڑھ لو. والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ جب حاضر ہو جائے. اب دیکھیں لیکن معاشرے کا پریشر، سماج کا دباؤ ایسی چیز ہے کہ یہ ہمیں نعوذ باللہ سنت کے خلاف جانے پر، حدیث کے خلاف کرنے پر کھڑا کر دیتا ہے. اب ہم دیکھیں جنازوں میں کیا ہوتا ہے، 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے جنازہ پڑا ہوا ہے. وہ فلاں دور کا رشتہ دار فلاں جگہ سے آ رہا ہے، فلاں جگہ سے آ رہا ہے. یہ شریعت کے خلاف ہے. صرف ہم معاشرے کے پریشر میں، خاندان کے پریشر میں سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں. حالانکہ حدیث میں حکم ہے فوراً تدفین کرو، جتنا جلدی ہو گیا اچھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا جلدی ہو گیا جنازے کو دفن کر دو، کیونکہ اگر وہ اچھا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا. اس کو جلدی اللہ کے پاس پہنچا دو. اگر نیک ہے اس کی بھی خواہش ہے کہ مجھے جلدی اللہ کے پاس بھیجا جائے، اور اگر وہ بدکار ہے برا ہے تو جلدی سے اس سے چھٹکارا اور نجات حاصل کرو. لیکن ہم فلاں رشتہ دار آ رہا ہے، دور دور کے رشتہ دار، ان کے واسطے کہ ان کو دیدار کرانا ہے. وہ سب آ کر کیا کریں گے؟ وہ کوئی زندہ کریں گے اس کو؟ ہاں، ان کے آنے کی وجہ سے ہم ضرور شریعت کے مخالف بن جائیں گے، ہم ضرور سنت کے مخالف اللہ کی نظر میں ہو جائیں گے، ہم ضرور حدیث کے خلاف کرنے والے بن جاتے ہیں. تو دوسری چیز اس میں تاخیر نہ کرو جنازہ. اور تیسرا والأیم اذا وجدت لها کفءا، کہ لڑکی جب اس کا مناسب جوڑ اور رشتہ مل جائے تو اس کے رشتے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس کی شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو شادی لیٹ، وقت پر شادی نہیں ہو، بلا وجہ کوئی بھی معمولی بہانوں سے شادی کو لیٹ کیا جاتا ہے. اور آج کا زمانہ تو ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں فتنوں کا زمانہ ہے. کتنی زیادہ شہوتیں عروج پر ہیں، شہوتوں کو بھڑکانے والی چیزیں عام ہیں، غذائیں بھی اور اسباب بھی. تو ایسے وقت میں تو اور زیادہ جلدی، یعنی کم سے کم مناسب وقت میں شادی ہو جائے. لیکن نہیں کرتے ہم لوگ. مسلمان اس میں بہت پیچھے. 25 سال 30 سال 35 سال لڑکیاں بھی لڑکے بھی بیٹھے ہوئے. ظاہر سی بات ہے اب وہ بالغ ہو گئے 15 سال 16 سال کی عمر میں، اب شادی ہو رہی ہے 30 سال میں 32 سال میں 28 سال میں. تو یہ 12 13 سال 15 سال تک کب تک وہ اپنی شہوت کو کنٹرول کرے؟ یہ چیز جو ہے شہوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی فطرت میں ہی، یہ انسان کی فطری ضرورت ہے. جیسے کھانا ہے پینا ہے، یہ فطری ضرورت ہے. کھانے پینے کو آپ یہ سوچیں کہ کھانا پینا نہیں کھائیں گے اس کی جگہ پر ہم نماز پڑھ لیں گے پیٹ بھرے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو شادی نہیں ہو رہی ہے، جب تک ہم زیادہ سے زیادہ کوئی ذکر بتا دے. علماء سے پوچھتے ہیں ذکر بتا دے، اس کا کوئی ذکر نہیں. شادی شہوت کا ایک ہی علاج ہے شادی، اور وہ نہیں ہو رہی ہے وقت پر. تو پھر زنا عام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر فتنہ اور فساد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مناسب رشتہ مل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا کہ فوراً نکاح کر دو. بلا وجہ ٹالنا معمولی باتوں سے، ابھی پڑھائی نہیں ہوئی، ابھی یہ پیر پر کھڑے نہیں ہوئے، ابھی غریب ہیں مالدار ہو کر کریں گے، یہ سب کتنے بیکار عذر ہیں، کتنے بیکار عذر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اذا خطب علیکم، یہ ترمذی میں ہے، اذا خطب علیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسے بچے کا یا ایسی لڑکی کا رشتہ آ جائے جس کے دین سے اور اخلاق سے تم خوش ہو، جس کا دین اور اخلاق تمہیں اچھا لگے، تو فوراً شادی کر دو. ان لم تفعلوہ، اگر نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا. اب بتائیے، دین اور اخلاق اچھے ہیں، شادی کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دین اور اخلاق تمہیں پسند ہیں، لیکن آج ہم اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں. یا دیکھتے ہیں تو آخر میں دیکھتے ہیں. پہلے مالداری، لڑکے والے بھی یہی دیکھیں گے، لڑکی والے بھی یہی دیکھیں گے. پہلے مالداری دیکھیں گے، ان کا مکان دیکھیں گے، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، ان کی پراپرٹی دیکھیں گے. سب دینداری، دیندار لوگ بھی دینداری کو سب سے آخر میں دیکھیں گے. ہاں مالدار ہے پھر دیندار ہے تو ٹھیک ہے، لیکن خالی دیندار ہے یا اچھے اخلاق والا لڑکا ہے لڑکی ہے اس کو پسند نہیں، مال نہیں ہے ان کے پاس.
دنیاوی کوئی وجاہت اور عہدہ نہیں ہے، زیادہ پراپرٹی نہیں ہے، چھوڑ دیں گے اس وجہ سے۔ یہ معمولی بہانوں سے رشتے رد کرنا، ٹھکرانا، اس کی وجہ سے مسلمان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں غیروں کے ساتھ، اور اس کے قصوروار ہم سب ہیں، پورے مسلمان اس کے قصوروار ہیں، جو رشتوں کو معمولی بہانوں سے ٹھکرا دیتے ہیں، وقت پر شادی نہیں کرتے، سب گنہگار ہیں، سب گنہگار، کہیں نہ کہیں سب کا حصہ ہے اس میں۔ اپنے آپ کو بری نہ سمجھیں۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کہا جا رہا ہے کہ وقت پر شادی کر دو، جب تمہیں لڑکا یا لڑکی کے اخلاق اور دین پسند آ جائے، دین کو اسٹیٹس بناؤ اور اس کو دیکھ کر شادی کر دو، معمولی بہانوں سے رشتے نہ ٹھکراؤ۔ آج کل یہ کتنی وبا عام ہے، لڑکا یا لڑکی کا رشتے میں اتنی ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں جس کی حد نہیں۔ لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی اپنے ذہن میں انہوں نے ایک خاکہ بنایا ہوا ہے، لڑکے والوں نے لڑکی کا، ایسی لڑکی کا خاکہ بناتے ہیں کہ اگر اس کو کاغذ پر اتارو تو اس کے آگے لکھنا پڑے گا کہ حور، اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ لڑکے والے لڑکی ایسی ڈھونڈیں گے کہ جنت کی حور ہو، نہ جسمانی اعتبار سے، نہ روحانی اعتبار سے، نہ اس کے چلنے میں، نہ اس کے بولنے میں، نہ اس کی مالداری، کسی بھی چیز میں کمی نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے ایسی لڑکی تو حور ہی ہو سکتی ہے۔ اور لڑکی والے بھی لڑکے کا جو خاکہ بنائیں گے وہ دنیا کے آدمی کا نہیں بناتے، وہ جنتی کا بناتے ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد انسان کو جو چیزیں، جو مرد کو جو چیزیں حاصل ہوگی، وہ لڑکی والوں کا آج اسٹیٹس ہے کہ ایسا لڑکا چاہیے، ایسا لڑکا نہیں ملے گا۔ پھر 30-35 سال ہو جائیں گے تو آپ کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگے گی جب آپ پچھتاتے بیٹھے۔ ایسا خاکہ اپنے ذہن سے بنا دیتے ہیں کہ نہیں مجھے ایسا لڑکا چاہیے، نہ کلر میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار، نہ مالداری میں کمپرومائز کرنے کے لیے، کسی چیز میں کمی کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر چیز 100% صحیح ہو۔ ایسا کہاں سے ملے گا؟ تو اس لیے ہم اسلامی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیرت پر آئیں، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکاح کرتے، کتنی سادگی کے ساتھ، کتنی آسانی کے ساتھ، کیا اس میں دیکھا گیا؟ نہ مالداری دیکھی گئی، نہ کپڑے دیکھے گئے، نہ دنیا کی پراپرٹی دیکھی گئی، بس دین اور اخلاق دیکھ لیا اور نکاح کر لیا۔ اور نکاح بھی کتنی آسانی سے، کتنی سادگی سے کر لیا۔ منگنی میں کوئی نہیں آیا، صرف لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور لڑکی کے والد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے، ادھر سے حضرت علی ہیں، اور منگنی ہو گئی۔ اور ہماری منگنی میں ہی چچا کا بھی آنا ضروری، ماموں کا بھی آنا ضروری، پھوپھو کا بھی آنا ضروری، فلاں کا بھی آنا، منگنی کے لیے اتنے مسئلے ہیں۔ پھر منگنی ہو گئی، اس کے بعد رسم الگ، اس کے بعد شادی کی تاریخ پکڑنے کے لیے الگ رسم اور کھانا، پھر شادی سے پہلے 3 دن الگ، شادی کے بعد الگ، کتنے رسم، لاکھوں کروڑوں روپے اس میں برباد کر، سب شریعت کے خلاف، سب شریعت کے خلاف، سب سنتوں کے خلاف جنازے نکل رہے ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے رزلٹ کچھ بھی نہیں، شادیوں میں برکت نہیں ہے، لڑکا لڑکی میں محبت نہیں ہے، جلدی شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، طلاق ہو رہی ہیں، اور پھر لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، جلدی جوانی میں جب بیوہ ہو جائے گی اس کے پاس کیا آپشن ہے، دوسرے نکاح کا بھی کوئی رواج نہیں ہے، تو وہ یا تو غیر مسلم کے ساتھ بھاگے گی یا پھر وہ زنا کرے گی۔ اس لیے سنت طریقے پر ہمیں آنا پڑے گا۔ اگر یہ سب ختم کرنا چاہتے ہیں تو شادی سنت طریقے پر، ہر کام سنت طریقے پر، جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا گیا اس طریقے پر اگر ہمارے عمل ہوں گے تو پھر سارا فتنہ اور فساد اور جتنے یہ کافروں کی جتنی چالیں ہیں وہ سب بیکار ہو جائیں گی۔ ان کی چالیں ہیں بے شک، لیکن ہماری چالیں کچھ کم نہیں ہیں، ہمارے اعمال کچھ کم برے نہیں ہیں۔ ہماری طرف سے جو اعمال ہو رہے ہیں نکاح کے لیے، ہم نے جو غیر اسلامی طریقوں کو اپنے اندر رواج دیا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ بس ایک حدیث سن کر بات ختم کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث سے فرمایا، ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، 3 لوگ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں، اللہ کو ان سے بغض ہے، دشمنی ہے۔ ایک ملحد فی الحرم، حرم میں رہ کر، حرم شریف میں رہ کر، کعبۃ اللہ و حرم شریف میں رہ کر وہ عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہو جائے، اس کا عقیدہ یا ایمان خراب ہو جائے، ایک وہ۔ دوسرا مبتغن فی الاسلامی رسم الجاہلیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرا وہ شخص اسلام میں جاہلیت والے طریقے کو رواج دینے والا۔ یہ جتنے شادی سے پہلے جتنے ہمارے منگنی کے اندر جتنے چیزیں ہیں اور اس کے بعد رسم و رواج جتنے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے کے جتنے کھانے اور بعد کے جتنے کھانے، لڑکی والوں کا کھانا
اور بعد میں جمعہ کی، یہ سب جتنے ہیں یہ سب رسم و رواج ہیں، یہ جاہلیت والے طریقے ہیں. ظاہر سی بات ہے غیر مسلموں سے لیے گئے ہیں، تو غیر مسلموں کے پاس کہاں علم ہے، وہ سب جاہلیت والے طریقے ہیں. تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہیں جو یہ سب کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سوچیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند لوگ ہیں کہ جو اسلام میں رہتے ہوئے، مسلمان رہتے ہوئے جاہلیت والے طریقوں کو رواج دیتے ہیں، ان کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کو اپنا رہے ہیں، اختیار کر رہے ہیں اسلام میں رہتے ہوئے. اسلام میں نہیں چلے گا. اسلام میں رہنا ہے تو اسلامی طریقوں کو اپنائیں. اس لیے کہا کہ وہ لوگ جو اسلام میں رہتے ہوئے جاہلیت والے طریقوں کو رواج دیتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. اور تیسرا وہ جو کسی مسلمان کا ناحق خون بہائے یا ناحق خون بہانے کے پیچھے پڑا رہے، یہ تین لوگ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں. اس لیے محترم بزرگ ہم ارادہ کریں کہ نکاح اور ہر کام ہم سنت طریقے پر، پورا 100% سنت طریقے پر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.